اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کے کئی ایک عنوان ہیں، لیکن خاص عنوان خلقت محمدی اور حجابات۔ مروی ہے آل رسول اور اصحاب رسول سے، ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلا خلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وقبل ان خلق آدم ونوحا وابراہیم واسحاق الى قولہ وہدیناہم الى صراط مستقیم وقبلا خلق الانبیاء کلہم باربعۃ ما ید واربع وعشرین الف السنۃ وخلق عز وجل ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسنا ارکانا حجاب القدر وحجاب العزت وعظمت وحجاب المنت وحجاب رحمت وحجاب السعادت وحجاب الکرامت وحجاب المنزلت وحجاب الہدایہ وحجاب النبوہ وحجاب الصرفہ حجاب الحیبت حجاب الشفاعت ثم جلس نورا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجاب الخدر الف سنت وهو یقول سبحان اللہ ربی العلا الا وفی حجاب العظمت احد عشرا سنت وهو یقول سبحان آدم سرونی حجاب المنت عشرا آف سنت وهو یقول سبحان من هو خائم لا یلہو اوف حجاب الرحمت تسعۃ الآف سنت وهو یقول سبحان الرفیع الاعلی وفی حجاب السعادت ثمانیۃ الاف سنت وهو یقول سبحان من هو دائمۃ اللہ یسہو اوف حجاب الکرامت سبع الاف سنت وهو یقول سبحان من هو غنی لہو یفتر فی حجاب المنزلت ستۃ الاف سنت وهو یقول سبحان ذی العرش العظیم وفی حجاب النبوہ اربعۃ الاف سنت وهو یقول سبحان رب العزت عما یصفون وفی حجاب الرفعت ثلاثۃ الاف سنت وهو یقول سبحان ذی الملک والملکوت وفی حجاب الہیبت الفی سنت وهو یقول سبحان اللہ وبحمدہ فی حجاب الشفاعت الف سنت وهو یقول سبحان ربی العظیم وبحمدہ ثم اظہر عز وجل دسہ علی اللہ فکان علی اللہ نورا اربعا آف سنت ثم اظہر علی العرش فکان علی ساق العرش مثبتا سبعۃ الاف سنت الی ان وضعہ اللہ صلب آدم علیہ السلام۔ اس کی تشریح ترجمہ یہ ہے کہ روایت مرویہ ہے آل رسول اور اصحاب رسول سے، بتحقیق کہ خدائے بزرگ و برتر نے نور محمد کو آسمان و زمین عرش و کرسی لوح و قلم اور جنت و جہنم کی خلقت سے پہلے اور آدم و نوح ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی خلقت سے پہلے حسب ارشاد باری کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، وہ نیز تمام انبیاء کی خلقت سے 4,24,000 سال قبل پیدا کیا، اور اس نور کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے کچھ حجاب یعنی حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب حیبت اور حجاب شفاعت خلق فرمائے۔ پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاب قدرت میں 12,000 سال قیام عطا فرمایا، جہاں وہ سبحان اللہ ربی العلا
کہتا رہا، اور حجاب عظمت میں 11,000 سال رہا جہاں وہ سبحان عالم السر کہتا رہا، اور حجاب منت میں 10,000 سال رہا جہاں وہ سبحان من ہو قائم لا یلہو کہتا رہا، اور حجاب رحمت میں 9,000 برس سبحان الرفیع الاعلیٰ کہتا رہا، اور حجاب سعادت میں 8,000 سال سبحان من هو الدائم لا یسہو کہتا رہا، اور حجاب کرامت میں 7,000 سال رہا جہاں وہ سبحان من ہو غنی لا یفتخر کہتا رہا، اور حجاب منزلت میں 6,000 سال سبحان ربی الاعلیٰ الکریم کہتا رہا، اور حجاب ہدایت میں 5,000 سال رہا جہاں وہ سبحان ذی العرش العظیم کہتا رہا، اور حجاب نبوت میں 4,000 سال سبحان رب العزت عما یصفون، اور حجاب رفعت میں 3,000 سال سبحان ذی الملک والملکوت کہتا رہا، اور حجاب ہیبت میں 2,000 سال سبحان اللہ و بحمدہ کہتا رہا، اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال رہا جہاں وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتا رہا۔ پھر خدا عز و جل نے ان کے نام کو لوح پر ظاہر کیا جہاں یہ 4,000 سال درخشاں رہا، پھر اس نور کو عرش پر ظاہر کیا اور یہ ساخ عرش پر 7,000 سال ثابت رہا، یہاں تک کہ خدا نے اس کو صلب آدم میں قرار دیا۔ یہ بیان ہم نے ملفوظات بحر المعارف سے لیا ہے جس کو حضرت ملا عبدالصمدانی نے تحریر فرمایا ہے، اور ایک بیان جو آج کے لیے اہم ترین ہے جو آل رسول اور اصحاب رسول سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ماورائے حجاب الحجبہ سیت غیر کل حجاب منہا میسرت خمس ما یتا عام والحجاب الثانی 70 حجابا بین کل حجابین میسرتا خمسۃ عام عجبت کل حجاب منہا 70,000 ملک قوت کل منہم قوت الثقلین منہا ظلمت ومنها نور منها نار منها دخان منها سبحان ومنها برق ومنها رعد ومنها زوان ومنها رمل ومنها جبل ومنها أجاج ومنها ماء ومنها الحار وهي حجبة مختلف غلظ كل حجاب ميسرة 70 الفعامة ثم سر أوقات الجلال وهي ستون السواد في كل سواد 70,000 ملك من كل سواد ميسرة 5 عامة ثم سوادخ عزت ثم سوادخ الكبرياء ثم سوادخ القدس ثم سوادخ الجبروت ثم سوادخ الفخر ثم سوادخ النور اسفين ثم سوادخ الوحدانية وهو سيرت 70,000 عام ثم حجاب الأعلى۔ اس بیان کو بھی ہم نے بحر المعارف سے عکس کیا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ حجاب 7 ہیں جو بڑے گہرے ہیں، ان میں سے پہلا حجاب 500 سال کی راہ کے برابر ہے، حجاب ثانی 70 حجابوں پر مشتمل ہے جس کے ہر 2 حجابوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ان میں سے ہر حجاب میں 70,000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کی قوت ثقلین کی قوت کے برابر ہے۔ یہ حجاب ظلمت نور، نار، دخان، بادل، برق، رعد، سنو عامل، بالو، ریت یعنی پہاڑ، گرد، پانی اور انہار کے ہیں۔ یہ حجاب ایک دوسرے سے مختلف اور گہرے ہیں۔ ہر حجاب کی گہرائی 70,000 سال کی مسافت پر پھر سر اوقات جلال پر دے ہیں جو تعداد میں 60 ہیں۔ ہر پردے میں 70,000 ملک ہیں اور ایک پردے سے دوسرے پردے تک 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر سرداخ عزت ہے، پھر سرداخ کبریا، پھر سرداخ قدس،
پھر سرداخ جبروت، پھر سرداخ فخر، پھر سرداخ نور، نور سفید، پھر سرداخ وحدانیت ہے جس کی گہرائی 70,000 سال کی مسافت ہے، پھر حجاب اعلیٰ ہے۔ اس بیان کو بھی ہم نے بحر المعارف سے اخذ کیا ہے اور پھر ہم نے حضرت ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے، آپ کی روایت لی ہے، بتحقیق کہ اللہ تعالیٰ احد واحد ہے، وہ وحدانیت میں ایک و تنہا ہے، پس اس نے ایک کلمے سے تکلم فرمایا جو سب نور ہی نور تھا، پھر اس نے اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی ذریت آل کو اور خلق فرمایا، ایک کلمے میں فرمایا کہ جو سب روحی روح تھا، اور اللہ نے اس روح کو آپ سب کے ابدان میں ساکن کیا، اور سب کی روح خدا اور اس کے کلمات ہیں، اور روح انہی کے سبب سے ان کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا اور ان کو ہمیشہ اس کی رحمت کے سبز سایوں میں رکھا۔ اس وقت نہ آفتاب تھا، نہ ماہتاب، نہ لیل و نہار تھے، نہ کوئی آنکھ تھی جو دیکھ سکے۔ وہ اس وقت اس کی بندگی اور تسبیح اور تقدیس بجا لاتے اور اس کی بزرگی کا اقرار کرتے تھے۔ یہ اس وقت تھا جب کہ کوئی مخلوق خلق نہ ہوئی تھی۔ اس نے انبیاء سے اس بات پر میثاق کیا کہ ہم ان سب پر، محمد اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ جس وقت خدا نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا ہوگی اور ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ الحمدللہ۔ دیگر نکتے کا بیان، علم کا بیان۔ علم ایک نکتہ ہے اور دوائر بہت ہیں، عظیم اور دور از فہم علوم پر مشتمل ہے کہ کیونکہ کلام حروف الف پر اور الف نکتے پر منتہی ہوتے ہیں۔ نکتہ وجود مطلق کے ظاہر سے باطن کی طرف اور انتہا سے ابتدا کی طرف نزول سے عبارت ہے، یعنی اس ذات ہویت کے ظہور سے جو مبدأ وجود سے ہے، جس کے لیے نہ کوئی عبارت ہے اور نہ کوئی اشارہ۔ اللہ کا راز اس کے کتب میں ہے اور اس کے کتب کا راز قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن جامع اور معنی منہیات ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور قرآن کا راز سوروں کی ابتدا میں حروف مقطعات میں ہے، اور حروف کا علم لام اور الف میں، اور الف ظاہری و باطنی راز میں شامل اور اس کا محیط ہے، اور لام و الف کا علم الف میں، اور الف کا علم نکتے میں، اور نکتے کا علم اصلیت کی معرفت میں، اور قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا راز اس کے مفتاح میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز اس کے بے میں ہے، اور بے کا راز اس کے نکتے میں ہے۔ الحمدللہ۔ جس علم کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی وہ علم حروف کے الف کے لام کی تھی، اور الف کے لام کا علم الف میں ہے، اور الف کا علم نکتے میں ہے، اور نکتے کا علم معرفت اصلیہ میں ہے، اور معرفت اصلیہ کا علم ازل میں ہے، اور علم ازل مشیت میں ہے، معلوم میں موجود ہے۔ علم مشیت غیب ہویت میں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو اپنے اس قول کے ساتھ دعوت دی تھی، نہ علم انہ لا الہ الا اللہ، انہ میں جو ہے موجود ہے وہ غیب ہویہ کی طرف راجع ہے۔ تمام اشیاء الحمدللہ نقطے پر منتہی ہوتی ہیں، اور نقطہ ذات پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو خداوند ذوالجلال کا فیض اول ہے۔ درود و عظمت و جلال میں عقل فعال سے موسوم ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پس یہ فخر سر الاسرار ہے، اور
دیگر امر قابل ذکر یہاں پر یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار بھی یہی ہیں، یعنی موجودات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ظہور میں آئے ہیں سارے موجودات۔ پس نبی محترم مظہر رحمان ہیں اور جامع ہیں اور تمام مرتبوں کے مظہر ہیں، اسم اللہ کے، اور وحی و الہام سے اللہ آپ کی طرف وحی اور الہام کا نزول کرتا ہے، یعنی عقل اور نفس سے، اور ان دونوں سے اشرف و اعظم اسم اعظم ہے جو اللہ ہے، اسم ذات ہے، اور اس کا اشرف و اعظم بظاہر اس اسم کا مظہر بالفعل ہے، مظہر بالقوت نہیں، کیونکہ نوع انسانی کا کاکل اس کا مظہر بالقوت ہے لیکن شرف و عظمت نہیں ہے، مگر مظہر فعلی کے لیے جو تمام انبیاء میں ہمارے نبی ہیں اور تمام دوسرے انبیاء ترتیب کے ساتھ ان کے بعد ہیں، اور تمام انبیاء کی عزت و عظمت اور تمامی انبیاء کے معجزات ہمارے نبی محترم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، اور بندے کے لیے اس میں نظیر ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس ہمارے نبی باعتبار جمعیت کے اسم اللہ کے مظہر ہیں، اور عالم وجود میں تصرف اور خلافت کے اعتبار سے اسم رحمان کے مظہر ہیں، اور نبوت کے اعتبار سے اسم رحیم کے مظہر ہیں، اور پس وہ عقل اول اور نفس کلیہ ہیں، اور ان کے تمام تر معجزات جو تمام تر انبیاء میں پائے گئے وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کیے گئے ہیں۔ دیگر یہ کہ خطب محمدی سے حضرات آل رسول اور اصحاب رسول جمعیت ہیں، یہ آپ ہی کی جمعیت ہیں، کل کے کل ایک ہیں، اور ان میں سے ہر ایک علی ترتیب مظہر خدا، مظہر اسم خدا با اعتبار ولایت مظہر اسم رحیم ہے، پس وہ سب کے سب عوالم آفاقیہ اور عوالم انفسیہ کے مقام اجتماع ہیں۔ دیگر یہ کہ آج کی گفتگو میں نکتہ بھی ضروری ہے، علم ایک نکتہ ہے، علم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حقیقتاً ایک نکتہ ہے جس میں جہلاء نے زیادتی کر دی ہے۔ اطلاع کی کیفیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک وحدت سے کثرت کی طرف یعنی مبدا سے منتہا کی طرف ہو تو یہ نزول اور ظہور کا طریقہ ہے، اور دوسرے یہ کہ کثرت سے وحدت کی طرف یعنی منتہا سے مبدا کی طرف ہو تو وہ صعود و بطون کا طریقہ ہے۔ پس اگر طریقہ اول ہے تو وہ بہت ہی عظمت والا ہے، پس نقطہ اول پر پھر اس سے نفس و حیولہ، طبیعت، جسم کلی، افلاک و عناصر اور موالید سے متعلق جو صادر ہوا اس پر اطلاع کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر طریقہ دوم ہے تو وہ بہت ہی سہل اور بہت مشہور ہے، پس اس کے برعکس ان موجودات سے اطلاع میں کوشش کی جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر وہ شخص جو نقطہ وجودیہ سے مطلع ہوا اور وہ شخص جو اس کے تحت ہے اس کے مثل ہے جس نے کل وجود پر اطلاع پائی، اور اس چیز پر جو اس کے ضمن میں حقائق و اسرار سے متعلق ہیں، اور آسمانی کتب پر، اور جو کچھ اس کے ضمن میں حقائق و اسرار سے ہے، وہ نیز شب معراج ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقطہ وجودیہ سے اطلاع پانے سے متعلق ہے۔ دیگر یہ کہ اللہ نے تمام چیزیں اور تمام اولین و آخرین کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، جس طرح سے کہ وہ ہیں، اور ان سے مطلع ہونے کی وجہ فرمائی کہ میں با کے نیچے جو دیا جانے والا نقطہ ہے وہ ہوں، پس جو چیز چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر سکتے تھے، اور اصحاب کرام نے کیا ہے،
اور قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں ہر چیز موجود ہے۔ کوئی ایسی تشنگی نہیں کہ جو بشر کو جس کی احتیاج ہو اور پھر اس میں نہ حکم فرمایا گیا ہے۔ مدارج علم یہ ہے کہ علم 3 بالشت ہے، پس جو پہلی بالشت تک پہنچا متکبر ہو گیا اور دعویٰ کرنے لگا، اور جو دوسری بالشت تک پہنچا متواضع ہو گیا، بیلنسڈ ہو گیا، اور جو تواضع اختیار کی اور اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھنے لگا، اور جو تیسری بالشت تک پہنچا فخر اختیار کیا اور فنا ہو گیا، اور اس کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ الحمدللہ۔ اس کا ذکر ہم نے ماضی کے جو بیانات ہیں اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ علم اس کے ساتھ عین جہل ہے، بہرکیف۔ یہاں آج ایک چھوٹا سا اور ایک گوشہ اور موضوع بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ذکر و فکر بہت اہم ترین موضوع ہے۔ آج اس موضوع کو بیان کرنا لازم ہے۔ ذکر و فکر، ذکر و فکر کا خلاصہ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ معرفت، ذکر و تفکر، صلاۃ دائمی، عالم صغیر و کبیر و شہود سے متعلق آج کا بیان ہم نے چنا تھا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے رب کی معرفت کی۔ لو کشف الغطاء ما حضرت یقینا، تمام حجاب ہائے حدوث امکان عارف اور واجب الوجود کے درمیان سے اٹھا دیے جائیں تو جس علم و یقین اور معرفت کی انتہا پر عارف فائز ہے اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی عارف کے سامنے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ کل نفس حاضرۃ من ذکر الخفی فہو نفس حتی وکل نفس غافلۃ من ذکر الخفی فہو نفس المیتہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر نفس جو ذکر خفی میں مشغول ہے وہ زندہ ہے، اور ہر نفس جو ذکر خفی سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ صلاۃ دائمی یہ ہے کہ سجود القلب فی ذات صلاۃ الدائم وصل هو المسجود فی قلب صائم اصلها۔ ارشاد ہے کہ اس میں حقیقت ذکر و طریق ذکر کا بیان یہاں پہ عرض کرنا لازم ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا کا ذکر سہو کی حالت میں نہ کیا کرو، اور اس کو لہو لاب میں نہ بھولو۔ اس کا ذکر کامل طریقے سے اس طرح کرو کہ تمہارا قلب تمہاری زبان کے موافق ہو اور تمہارا ضمیر تمہارے ظاہر سے مطابق ہو۔ تم اس وقت تک حقیقت ذکر کو ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ذکر میں خود کو نہ بھول جاؤ اور اپنے امر میں گم نہ ہو جاؤ۔ وہ نیز ارشاد ہے اکابرین کاملین واصلین کا کہ جس نے ارادہ کیا کہ ذکر الہی میں مشغول ہو اس کو چاہیے کہ غسل کرے، گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے کپڑوں کو دھوئے اور روبہ قبلہ ہو کر خلوت میں 4 زانو بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر تعظیم و قوت کے ساتھ خفی آواز سے اس طرح ذکر شروع کرے کہ لا الہ الا اللہ مقام سر کے نیچے سے شروع ہو اور قلب پر اس طرح ضرب لگائے کہ اس کی تاثیر تمام اعضاء پر پہنچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کا ذکر تضرع اور پوشیدگی کے ساتھ قلب میں اس کے معنی کا تفکر کرتے ہوئے کرو، یہاں تک کہ اس کا ذکر تمام اعضاء پر محیط ہو جائے اور خود تمہاری ذات اس میں مست غرق ہو جائے۔ بتحقیق کہ اس کا ورد وارد ہوتا ہے اور لا الہ کے ساتھ نفی کرتا ہے، اس کی محبت کو قطعی قرار دیتا ہے اور اللہ کو ثابت کر دیتا ہے، اور قلب کو نفسانی خیالات سے خارج کر کے
روحانی مشاہدات کی طرف مشغول کر دیتا ہے، اور دیگر یہ کہ عالم صغیر و کبیر ہم نے آج موضوع کو لیا ہے، اس پر آج گفتگو لازم ہے کہ کوئی شخص کسی مقام کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کے مراتب کو نہ جان لے۔ جب جان لیا تو حقیقت انسانیہ کے لیے عالم کبیر میں تفصیل کے ساتھ ظہورات ہیں، تو پس ان کو سمجھنا چاہیے، اور عالم انسانی میں ظہورات اجمالاً موجود ہیں، اور ان کا مظاہر اول صورت روحانی مجردہ میں ہے جو صورت اخیلہ کے ساتھ مطابق ہے، پھر صورت دخانیہ لطیفہ ہے جو اطباء کے پاس روح حیوانیہ سے موسوم ہے جو حیول کلیہ کے مطابق ہیں، پھر صورت دمویہ ہے جو جسم کلی کی صورت سے مطابق ہے، پھر صورت اعضائیہ ہیں جو عالم کبیر کے اجسام سے مطابق ہے، اور انہی تنزلات سے مظاہر انسانیہ میں دو نسخوں کے درمیان مطابقت حاصل ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام عالم صغیر رکھا گیا۔ پس وہ کتاب ہے جو کتب اور صحف پر صحیفوں پر مشتمل ہے، کیونکہ وہ بحیثیت اس کی روح جزئی کے عقل مجرد کی کتاب عقلی ہے جس کا نام ام الکتاب ہے، بحیثیت اس کے قلب کے لوح محفوظ اور کتاب مبین ہے، اور بحیثیت اس کے پیدائش نفس طبعیہ کہ کتاب محود اثبات ہے، کتاب محو وہ اثبات ہے، اور بحیثیت اس کے جسم و بدن کتاب مستور ہے، بحیثیت مجموعہ نسخہ کل کے اور کل کے جامع کے وہ کتاب ہے جو جامع ہے، کل کی جو کافی ہے، کل کے مطالعے وہ مشاہدے کے لیے جو اس کی آیات کے تحت ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ سب اس کے اندر موجود ہے اور وہ جامع ہے، کل کا بالکل عجیب یہ ہے، کل کا بالکل عجیب یہ ہے کہ کل اس کی وجہ سے خلق کیا گیا، اور کل خادم ہے اس کا اور وہ مخدوم ہے کل کا، اور کل ساجد ہے اس کا اور وہ مسجود ہے اس کل کا، وہ مظہر ہے ذات مقدسہ کا اور اس کے کمالات کا جو اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور عالم مظہر ہے اسماء و صفات کا اور ان افعال کا جو ذات پر مرتب ہوتے ہیں۔ دیگر اور ایک موضوع آج بیان کرنا لازم ہے اسی گفتگو کے ساتھ، جسے شہود طریقت کہتے ہیں۔ طریقت میں شہود بتحقیق کے کامل وہ ہے جس کے لیے خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ خطب عالم اور اس کا خلیفہ بن جائے۔ جب سفر ثالث سے عناصر کی طرف ایک منزل پر پہنچے تو سزاوار ہے کہ وہ ہر چیز کا مشاہدہ کریں جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جو قیامت تک افراد انسانیہ کے وجود میں داخل ہوں۔ پس یہی شہود ہے۔ ذکر خدا کی مداومت غفلت کو دور کرتی ہے، اور آیات و احکام الہی میں ایک ساعت کی فکر خلیل طویل عبادت سے بہتر ہے۔ جس نے اپنے خلق کو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رکھا اس کے افعال ظاہر و باطن میں نیک ہو جاتے ہیں۔ دیگر ذکر خدا کی مداومت روح کی غذا اور کلید اصلاح ہے، اصلاح کی کنجی و چابی ہے، اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، اس نے رب کی شناخت کی۔ النفس هو ان یعرف الانسان مبدأہ، یعنی نفس کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے مبدأ و منتہا کو پہچانے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ پھر کل ذکر اس کا یہاں پہ لازم ہے، اور اس کے بعد سے انشاءاللہ گفتگو میں اس کی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ آج کی نشست میں ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ معرفت نفس ہوا ان یعرف الانسان مبدأہ و منتہا
میں این وفی این بالیہ این بذالک موقوف علی معرفت الحقیقت التی حی الوجود المخید وہو معرفت الفیض الاول الذی فیض ان حضرت ذوالجلال۔ یہ ایک بہت بڑی جامع حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اس کا ترجمہ یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، عربی کی ایک حدیث سے اس کا آغاز ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ نفس کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے مبدا و منتہا کو پہچانے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، یہ اس کی حقیقت کی معرفت ہے۔ فیض حقیقت کی معرفت پر یہ موقوف ہے جو وجود مقید ہے، اور وہ معرفت ہے فیض اول کی جس کا خداوند ذوالجلال کی جانب سے فیضان ہوا، پھر واجب الوجود کے حکم سے اس وجود کا فیضان کرنے والے کے جود کا فیضان ہوا۔ یہ وہ نقطہ واحد ہے جو مبدأ کائنات کا اور انتہا ہے، موجودات عالم کی اور روحوں کی اور اشباح کا نور ہے۔ وہ عدد اول اور واحد احد کا راز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات بشر کے لیے غیر معلوم ہے، پس اس کی معرفت اس کی صفات سے کی جاتی ہے۔ نقطہ صفت ہے اللہ کی اور صفت دلالت کرتی ہے، نقطہ صفت خداوندی ہے اور صفت دلالت کرتی ہے موصوف پر، کیونکہ اس صفت کے ظہور سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اور وہ نقطہ اس نور کے فضل سے ہے جو احدیت کے جلال سے آسمان حضرت محمدیہ میں ذوفشاں ہو رہا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا نہ پہچانا جاتا، اور اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ پہچانے جاتے۔ پس وہ نور ہے جس سے تمام انوار نکلے، اور وہ واحد ہے کہ جس سے تمام احاد ظاہر ہوئے، اور وہ راز ہے جس سے اور اسرار ظاہر ہوئے، اور وہ عقل ہے جس سے اور عقلوں کو فیضان ہوا، اور وہ نفس ہے جس سے اور نفوس صادر ہوئے، اور وہ لوح ہے جو غیب کے اسرار پر حاوی ہے، اور وہ کرسی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر لیا ہے، اور وہ عرش عظیم ہے جس کی عظمت و علم ہر شے کے محیط ہے، اور وہ آنکھ ہے جس سے تمام آنکھیں ظاہر ہوئیں، اور وہ حقیقت ہے جو اس کے ساتھ تمام موجودات کے بدا کی شہادت دیتی ہے، جیسا کہ واجب الوجود کی احدیت کی شہادت دی ہے۔ پس عرفاء کا عرفان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی معرفت کی حقیقت یا حقیقت کی معرفت کے ساتھ پہنچنے میں حیران و سرگرداں ہے، لیکن یہ دروازہ حجاب کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کا علم کچھ دیا گیا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیا گیا سوائے عارفین کاملین واصلین کے، سوائے عرفاء کے کسی کو اس کا علم نہیں۔ ایک اور موضوع آج کی نشست میں لازم ہے جس کی جرات مندی کروں گا، وہ یہ ہے کہ چشمہ حیوات و شراب اولیاء، خداوند جل و علا نے تمام کائنات پر اور انسان کامل پر نظر ڈالی اور فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، و نیز فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ اشارہ اس چشمہ حیات کی طرف ہے جس کے متعلق ارشاد ہے کہ عین الحیوات ہوا باطن اسم الحی الذی من تحقق وشرب من ماء عین حیوات الذی من شربہ لا یموت ابدا لکونہ حیا بحیوات الحی وکل حی فی العالم لما یحیی بحیوات هذا الانسان الکون حیواته حیوات الحق وإلى ما هذا العین
یعنی اس کا ترجمہ یہ کہ چشمہ حیات اس میں ہے کا باطن ہے، اور وہ ہے کہ جس نے اس کی تحقیق کی اور چشمہ حیات سے وہ پانی پیا جس کو کوئی پی لے تو پھر اس کے لیے موت نہیں ہے، اور وہ حیات حی کے ساتھ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور ہر حیات انسانی کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، مگر اس کی حیات حق کی حیات رہنے کی وجہ سے اور اس چشمے کے پانی کی وجہ اسی کا ذکر خداوند عالم نے بالفاظ وَمِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ فرمایا ہے۔ ونیز ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ اشارہ اس قول باری کی طرف ہے کہ اَيْنَ يَشْرِبُ بِهَا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یعنی وہ چشمہ جس سے بندگان خدا پیتے ہیں اور اس کو جاری کرتے ہیں، یہی چشمے کا فوری اور حوض کوثر کہلاتا ہے، جس کے متعلق خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا، یعنی بے شک ابرار اس کاسے سے پانی پیتے ہیں جس میں کافور کی آمیزش ہے، اور اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ حضرت خضر کی نسبت اسی کی طرف ہے کہ انہوں نے اس چشمے سے ایک قطرہ نوش کیا تھا۔ یہی چشمہ در حقیقت چشمہ ولایت اور منبع نبوت حقیقی ہے، جس کے متعلق یہ تمام ارشادات بیان کیے گئے ہیں۔ دیگر آج کے لیے لازم ہے کہ بتحقیق کہ اللہ کے پاس اس کے اولیاء کے لیے ایک شراب ہے، جب وہ اسے پیتے ہیں تو سکر میں آتے ہیں، جب سکر میں آتے ہیں ان میں کیفیت طرب پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ مطروب ہوتے ہیں تائب ہوتے ہیں یعنی منزہ ہو جاتے ہیں، اور جب منزہ ہوتے ہیں تو پگھل جاتے ہیں یعنی فنا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ فنا ہو جاتے ہیں طلب کرتے ہیں، اور جب اس کو طلب کرتے ہیں تو پا لیتے ہیں، جب اسے پا لیتے ہیں تو اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب اس سے قریب ہوتے ہیں تو اس سے متصل ہو جاتے ہیں، اور جب اس سے متصل ہو جاتے ہیں تو ان کے اور ان کے حبیب کے درمیان کوئی فرق و فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ اور ایک آج کی نشست میں یہ موضوع بھی لازم ہے بیان کر دینا کہ شناسائی نفس، ایکنالجمنٹ آف آور اون انر سیلف، شناسائی نفس۔ شناسائی نفس میں یہ ہے کہ نفس اجمالاً 4 قسم کے ہیں، اور ان میں سے ہر نفس کی 5 قوتیں اور 2 اس کی خاصیتیں ہیں۔ 5 قوتیں اور 2 ان کی خاصیتیں۔ نفس کے اقسام کلی طور پر 4 ہیں، اور اس کے 5 قوتیں ہوتی ہیں، ہر نفس کی 5 قوتیں اور 2 خاصیتیں۔ وہ یہ کہ پہلا نفس ہے نامیہ نباتیہ، کہ اس سے مراد نفس طبعی ہے۔ دوسرا نفس حسیہ حیوانیہ ہے، کہ اس سے مراد نفس حیوانی ہے۔ تیسرا نفس ناطقہ قدسیہ ہے، اس سے مراد نفس انسانی اور روح قدسی ہے۔ چوتھا نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ، اس سے مراد نفس ربانی ہے۔ یہ ایک قوت ہے جس کی اصل 4 طبع ہے۔ نفس نباتیہ، پہلا نفس نفس نباتیہ یہ ہے کہ یہ ایک قوت ہے جس کی اصل 4 طبائیں ہیں، حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست ہے۔ اس کی 5 قوتیں، قوت ماسکہ، قوت جاذبہ، قوت حازمہ، قوت دافعہ اور قوت مربیہ، اور 2 خواص، گھٹنا اور بڑھنا۔ نفس نامیہ نباتیہ کی یہ تعریف ہے۔ اب اس کی ایجاد استقرار نطفے کے وقت ہوتی ہے، اور اس کا مقام جگر ہے، اور اس کا مادہ غذاؤں کا جوہر لطیف ہے۔ اس کے فراق کا سبب ان چیزوں کا اختلاف ہے
جو وسط تولد کا سبب ہوتی ہیں، جب یہ مفارقت کرتا ہے تو اپنی اصل سے مل جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا۔ دوسرا نفس، نفس حسیہ حیوانیہ۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک فلکی قوت اور حرارت عزیزی ہے۔ اس کی ایجاد دلالت جسمانی کے وقت ہوتی ہے۔ اس کے افعال حیات و حرکت، ظلم و جور و غلبہ، اکتساب مال اور دنیاوی خواہشات ہیں۔ اس کی قوت سامعہ، باجرہ، شامہ، لامسہ اور ذائقہ، اور 2 خواص رضا و غضب ہے۔ اس کا مقام قلب ہے۔ اس کے فراق کا سبب متوالدات کے اختلاف ہیں۔ جب یہ مفارقت کرتا ہے اس کی اصل سے جا ملتا ہے، اس کی صورت مٹ جاتی ہے اور افعال باطل ہو جاتے ہیں، اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے اور ترکیب مزمحل ہو جاتی ہے۔ تیسرا نفس، نفس ناطقہ قدسیہ۔ نفس ناطقہ قدسیہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ نفس ناطقہ قدسیہ کی کہ یہ ایک قوت لاہوتی ہے جس کی ایجاد دلالت دیتی ہے یعنی دلالت دینی۔ چونکہ یہ مقام قدسی سے متعلق ہے اسی لیے اس کی ایجاد وہ دلالت دینی پر مبنی ہے، دین کی دلیل پیش کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ اس کا مقام علوم حقیقت، شریعت طریقت اور علوم دینیہ۔ اس کا مادہ تائیدات عقیلہ ہے، اس کا فعل معارف ربانی ہے۔ اس کی 5 قوتیں ہیں: فکر، ذکر، علم، حلم اور نباہت یعنی بندگی، اور 2 خواص ہیں: زہد و حکمت۔ اس کے خواص ہیں یہ مکان و احساس سے منزہ ہے، یہ عالم ملکوت سے مائل ایک قوت ہے اور نفوس ملکیہ سے مشابہ ترین شے ہے۔ اس کی جدائی کا سبب آلات کی تحلیل ہے۔ جب یہ مفارقت کرتا ہے اپنی اصل کی طرف عود کر جاتا ہے، مگر نہ اس طرح کہ اس میں مل جائے بلکہ اس کی مجاورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے انباس نہیں ہے۔ اب نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ کی تعریف۔ یہ ایک قوت لاہوتی ہے اور جوہر بسیط ہے جو ہے بالذات ہے۔ اس کی اصل عقل ہے اور اس کا مبدا اللہ تعالیٰ اور عقل ہے۔ اسی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اسی کی طرف دلالت اور اشارہ کیا جاتا ہے، اور جب یہ کامل ہو جاتا ہے اسی کی طرف عود کرتا ہے، کیونکہ تمام موجودات کی ابتدا عقل ہی سے ہوئی اور تمام چیزیں کمال حاصل کر کے اسی کی طرف عود کرتی ہیں۔ اس کی 5 قوتیں فنا میں بقائیت، شدت میں خوشی، ذلت میں عبرت، تونگری میں فقر اور بلا کے وقت صبر، اور 2 خواص ہیں اس کے، یعنی پہلا رضا اور دوسرا تسلیم۔ اس کے 2 خواص ہیں۔ پس یہ نفس ذات علیہ شجر طوبہ، سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا ہے۔ جس نے اسے پہچان لیا وہ شقاوت سے بچ گیا اور سرنگوں نہ ہوا، اور جو اس سے جاہل رہا اس کی تمام کوششیں باطل و ناکام ہو گئیں اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، چنانچہ خداوند تعالی فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ وہ نیز ارشاد باری ہوتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ان نفوس کے درمیان عقل واسطہ ہے۔ لاہوتیہ اور نفس ملکوتیہ کی تعریف بیان کرنا یہاں پہ لازم ہے۔ نفس لاہوتیہ اور ملکوتیہ۔ نفس لاہوتی ایک قوت لاہوتی ہے جو ہے بالذات ہے، اس کی اصل عقل ہے، اسی سے ہر چیز کی ابتدا ہوئی ہے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کیا ہے؟ What is wisdom؟ جواب یہ ہے کہ عقل ایک جوہر ہے جو مدرک کامل ہے اور تمام اشیاء پر ہر جہت سے محیط ہے
اور ہر شے سے اس کی ایجاد و تکوین کے پہلے سے عالم ہے۔ بس یہی علت موجودات اور انتہائی مطالب ہے۔ معنی و بیان یہ ہے، بیان یہ ہے کہ خداوند سبحان کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا لازم ہے، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، بس تو اس کی عبادت کرنا ضروری ہے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنانا۔ اور معانی یہ ہے کہ معنی کے معنی یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں سبھی پہلو معنی کو نہیں سمجھ سکتے سوائے محمد مصطفیٰ، آپ کی آل اور اصحاب اور آپ کی امت کے اولیاء کے۔ والسلام۔